السلام علیکم پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس میں ایک اللہ والے نے لڑکی کو چھپکلی بنا دیا۔ چلیے دوستو ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لیکن جلدی سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ ایسی نعمتیں تھیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جاتا تھا، اور سب سے بڑی اور بری بات تو یہ تھی کہ وہاں کے سبھی لوگ کافر تھے سوائے کچھ مسلمان تھے، اور وہ کافر اپنی دولت پر فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ہر ایک تو دولت مند تھا، کسی کے پاس پیسوں کی کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ بے پناہ پیار کیا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ گھمنڈی اور ظالم تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دوستو، سردار کی بیٹی کا کالے جادو میں مہارت حاصل تھی، اور جادو کی وجہ سے وہ غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ پریشان تھے، اور وہ لوگوں کو غلام بناتی، مجبور بناتی۔ اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو ان کو اپنی قید میں لے لیتی تھی، ہمیشہ اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں 2-4 مسلمان تھے جن کا حال کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا، اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہماری جو چند نسلیں یہاں بچی ہوئی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے۔ یہاں پر کوئی انسان ہمارا حال چال نہیں پوچھتا، نہ ہی دولت ہے اور نہ ہی جسمانی طاقت ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ وہ اس جادوگرنی یعنی اس سردار کی بیٹی کو ہرا بھی دے۔ اللہ نے اس بوڑھے کی دعا سن لی۔ اس جگہ ایک اللہ کے ولی کو بھیج دیا، اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہ ہوئے۔ ایک دن کچھ یوں عجیب سا واقعہ ہوا کہ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکلا، اور وہ بڑی شان سے چلتا ہوا سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلے سانپ نے اس کے سامنے آ گیا، اور زہریلے سانپ نے قریب آ کر اس سردار کو ڈس لیا، اور وہ بے ہوش ہو گیا اور وہیں گر پڑا۔ اس کے جو غلام تھے یعنی اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے جب اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی، ایک زہریلے سانپ نے ان کو ڈس لیا ہے، ان کو کاٹ کر چلا گیا ہے، تو فوراً اسے اٹھا کر گھر پہنچا دیا۔ اس لڑکی نے جب اپنے باپ کی حالت دیکھی تو اس کے پاس بڑے بڑے حکیم بلائے گئے، لیکن عجیب بات تو یہ تھی، لاکھ کوششیں کے باوجود زہر کو نکالنے میں حکیم ناکامیاب ہو رہے تھے، اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ کوئی بھی اس زہر کو جسم سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوا، لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی، اور ایک اللہ والے نے وہاں آ گئے۔ انہیں تو اللہ والے نے وہیں اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ اسے اللہ کے ولی نے اس گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا، اور نوکروں نے کہا کس سے ملنا ہے؟ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو نوکر کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ تم تو یہاں پر اجنبی لگتے ہو، ہم نے تمہیں یہاں آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ میں مسافر ہوں، اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے، اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا۔ نوکر نے کہا تم کون ہو؟ اللہ کے ولی نے کہا میں حکیم ہوں اور ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ اور وہ نوکر اللہ والے کی حالت کو دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دیکھنے میں غریب لگ رہے تھے۔ وہ نوکر کہنے لگے تھے کہ ہم اتنے بڑے سردار کا علاج آپ سے کیسے کرائیں؟ یہاں اس کے پاس بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں، اور پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ بھی ان کا علاج نہیں کر پائے، تو ہمارے سردار کا تم جیسا غریب اور ایک لاچار انسان علاج کیسے کرے گا؟ نوکروں کی بات سن کر درویش نے کہا دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر جانے دو۔ اور وہ غلام کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، ہم اندر سے جا کر اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے، سردار کی بیٹی سے کہا باہر ایک غریب آیا ہے اور حلیے سے فقیر لگ رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں آپ کے سردار کا علاج ضرور کر دوں گا، اور وہ زہر جو تیزی سے پھیلتا ہی جا رہا تھا اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ اس کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اندر بلا لاؤ۔ جب وہ اللہ والے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سردار زہر کی درد سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بستر پر ٹپک رہا ہے۔ اللہ والے نے اس کی پیر کی طرف دیکھا، اور جہاں سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اور اس کی بیٹی حیران ہوگی کہ یہ کون دیوانہ سا آدمی ہے جو کمرے سے اس طریقے سے چلا گیا، اور علاج کرنے کے بجائے اس جگہ پر اس نے تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا ہے۔ اس کو کوئی بھی گرفتار نہ کر سکا۔ اس کی بیٹی غصے سے تلملا رہی تھی اور اس نے غصاخی کی ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اس تھوک کو صاف کرو، میں ابھی سے گرفتار کراتی ہوں۔
لیکن جیسے ہی حکیم نے تھوک کو صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے کاٹنے والی جگہ پر اچھے طریقے سے مل دیا اور اس کی بیٹی کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ اسے فقیر بابا نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ اسے مل رہے ہیں۔ تو حکیم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور پنڈت کی بیٹی کو رکنے کو کہا۔ جیسا ہی اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا تو وہ فوراً ہی زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جو ٹانگ پوری نیلی ہو چکی تھی اب وہ اصلی رنگ میں آ گئی تھی، اور جب وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو حیران ہو گیا۔ جب اسے بتایا گیا کہ ایک فقیر بابا کی تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو اس نے کہا، ارے بھائی، وہ تو ہمارے لیے مسیحا بن کر آیا ہے، تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا؟ انہیں لے کر آؤ، انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم نے ان کا احسان ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموش تھی اور خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سبھی سپاہی ان اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے، لیکن کہیں بھی ان کو اللہ والے نہیں دکھائی دے۔ پھر جب سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس اللہ کے ولی کو دیکھ رہے تھے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ نہ جانے کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ خیر، عبادت کے بعد فوراً اس اللہ کے ولی کو پکڑ کر لایا گیا، گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ اللہ والے سے پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو غصاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی ہے، لیکن آپ کی وجہ سے ہی آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم آپ کو پہچان نہ سکے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی یہ کپڑے اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ اللہ کے ولی نے مسکرا کر کہا، اس کی طرف دیکھا اور بولے، یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی معلوم پڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے فقیر نے کہا، دیکھیے، میں اس لباس کو پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ گاؤں کے سردار نے کہا، فکر نہ کریں، آپ کے گھوڑے کے ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے۔ اللہ کے ولی نے کہا، اتنے مال و دولت نوکر کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا کہ حضور، آپ کی بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن بہرحال یہ میری بیٹی آپ کے سامنے موجود ہے جو کہ حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میرا باپ کہنے والا تو اس نے کہا، میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، مگر ایک شرط ہے، آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہے کہ ہم تو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کے اللہ ہیں اور آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ کیا آپ ایسا کر پائیں گے؟ اللہ کے ولی نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مجھ میں یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت سی اولاد ہو اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے ہی چلے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو آپ ہی بتائیے کہ رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، ارے حضور، اگر خدا نخواستہ ایسے ایک بچے میں سے کسی بچے کو کچھ نہ کچھ ہوا تو رونا آپ کو ہی پڑے گا۔ اللہ کے ولی مسکرا کر کہنے لگے، اگر یہ سارا مال لے کر بھی مجھے رونا ہی پڑے تو اپنا یہ مال، اپنا یہ گھوڑے اور اپنی یہ بیٹی اپنے پاس رکھو، میں ایسی میں خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں اور صرف ان چند پیسوں کے لیے میں ایسا نہیں کر سکتا، اور میں اپنی درویشی میں ہی بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہی مقصد پورا ہو جائے تو بہت ہے۔ تو گاؤں کے سردار نے پوچھا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ کہ اللہ کے ولی نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اور اللہ کی مدد سے یہ کہہ کر اللہ کے ولی جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگے، میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا اور تم کو ہر طریقے سے جانچ لیا، پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں۔ اگر تم یہی بات سب کرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں؟ ہماری بیٹی اپنے عمل میں کتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہیں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا، اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، ذرا یہ مجھے بھی بنا کر دکھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کہتا کہ اس پر تم وار کرو، اس وقت اللہ کے ولی نے اس جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ اتنی بڑی چھپکلی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان تھے ان سب میں اس کا قد سب سے اونچا تھا
اور وہ چھپکلی اللہ کے ولی کے پاس آنے لگی اور اپنا زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی، تو اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا، اور تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی، جس سے اس کا آدھا شریر پگھل گیا تھا۔ اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا اور وہ مرنے ہی والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں گر گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضرت اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، اس گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا تھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہتا۔ اگر یہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ میں کہتا ہوں کہ میں یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ والے نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ تم لوگ جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں زبردستی نہیں اور ظلم نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ سے دعا کروں گا۔ اور وہ سردار کہنے لگا، ہاں میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آئے گی اور کسی پر ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں، اور میری بیٹی نے جو کچھ بھی کیا ہے اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر کوئی بھی ظلم نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیجیے۔ اللہ کے ولی نے اس چھپکلی پر دوبارہ پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور وہ اللہ کے ولی کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور سمجھا تھا۔ لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا، وہ کہنے لگی کہ میں آج اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ دعویٰ کرنا چاہتی ہوں کہ آج سے اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان پر زبردستی نہیں کرے گا، بلکہ سب مل جل کر آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں ہی اللہ کے ولی کے ہاتھوں پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا۔ پھر پنڈت نے اللہ کے ولی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اس بستی میں امن قائم ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔